السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوگی، خوشگوار ہوگی اور صحت یاب ہوگی اور اپنے رب کے قریب بہت قریب ہوگی، کیونکہ اداسی اور نا امیدی صرف اسی وقت آتی ہے جب تم جانے انجانے اپنے رب سے دور ہو جاتے ہو اور اسی دوری کی وجہ سے غلط عادتوں سے قریب ہو جاتے ہو، اور یہ غلط عادتیں تمہیں تمہارے رب سے بہت دور کر دیتی ہیں، اور تمہیں یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نہیں۔ تم اپنی بری عادتوں سے، اپنے ماضی سے اور اپنے گناہوں سے دور بھی جانا چاہ رہے ہو، لیکن یہ تم سے دور نہیں جا رہی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے تہجد کی نماز تمہیں تمہاری ساری بری عادتوں سے دور کر دے گی اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے گی۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رات کے دوسرے حصے میں تہجد پڑھ، یہ تیری نفلی نماز کا حصہ ہے، تجھے اس میں قریب کرنے والا ہے، اور تجھے بھی شاید رب تیرا درجہ بلند کر دے۔ تو جب اللہ خود فرماتے ہیں کہ وہ راتوں میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز ادا کرنے والوں کے درجات بلند کر دیتا ہے، تو پھر بے شک تمہیں تمہاری بری عادتوں سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ تہجد تو وہ عمل ہے جو تمہارے ایمان اور تقوی کا اظہار کرتا ہے، اور جو تمہارا تقوی مستقل ہے تو ایمان تو کمزور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب تم راتوں کو اٹھتے ہو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اسی سے اور صرف اسی سے اپنی حاجتوں کے طلبگار ہوتے ہو، اور کوئی حاجت نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں راتوں کو سو کر اٹھتے ہو اور اسی کی عبادت میں لگ جاتے ہو، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارا دل، تمہاری روح اور تمہارا جسم اللہ کے لیے جگہ بنا چکا ہے، اور تمہاری روحانیت میں اللہ تعالیٰ شامل ہو چکے ہیں، اور تمہاری روحانیت بڑھ چکی ہے، تو پھر کوئی برائی تمہیں کیسے گھیرے رکھ سکتی ہے؟ یہ عمل تمہیں برائیوں سے بچانے میں کافی مدد کرتا ہے، اور جب تم اللہ کے سامنے خود کو کمزور، لاچار اور ضرورت مند محسوس کرتے ہو اور دل سے چاہتے ہو برائیاں تم سے دور ہو جائیں، تو اللہ تمہیں تہجد تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ تہجد میں مانگی گئی دعا اور تہجد تک پہنچنے کا راستہ ایمان کی صفائی اور استقامت کی گہرائی سے ہو کر گزرتا ہے۔ جو تم تہجد تک پہنچ گئے تو برائی سے بے شک دور ہو جاؤ گے۔ تہجد تمہیں اللہ کے سامنے بے پردہ کر دیتا ہے۔ اس وقت تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اور تمہیں کسی بھی بات کی شرم یا فکر نہیں ہوتی، اور تم اللہ کے سامنے اپنی ساری خامیاں، برائیاں بآسانی رکھ دیتے ہو اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہو جاتے ہو، استغفار اور مدد کی طلب کرتے ہو، تو وہ بھی اپنے بندے کو انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی لاڈلی عبادت میں جو تم نے مانگا ہے اللہ اسے کبھی انکار نہیں کرتا۔ تو تمہارے وہ بہتے ہوئے آنسو اور زبان پر فریاد اور وہ اپنی پوری دنیا اللہ کی بارگاہ میں رکھ دینا اور اللہ سے مانگنا، یہ دعا آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ تمہارا وہ اللہ سے رحمت کی امید کرنا اور اسی امید کے انتظار کا اظہار کرنا اس کی رحمت میں شامل ہونے کا ذریعہ ہے۔ بس کمزوری اور ضرورت کو اس کی بارگاہ میں پیش کر دو، اللہ تمہیں اپنے پناہ میں لے لے گا۔ ایک حدیث کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو قیام اللیل پڑھتا ہے
اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو جنت کی طرف کھلے ہوتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے اس پر حرام ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ اپنے رب سے کچھ مانگتا ہے نا تو اللہ اسے اس وقت تک نامقبول کرتا ہے جب تک کہ وہ گناہوں سے مانگنے والا نہ بن جائے۔ یہ حدیث اور دستور نبوی تہجد کی نماز کے اہمیت اور فضیلت واضح طور پر فرماتی ہے۔ اور تہجد کی نماز تمہیں بری عادتوں سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ یہ عمل ایمان اور تقوی کا اظہار کرتا ہے۔ جب کوئی شخص رات کو سو کر اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ عمل انسان کی روحانیت کو بڑھاتا ہے اور اس کو برائیوں سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تو صرف اسی کی عبادت کرے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اگر ان میں سے کوئی یا دونوں تیرے ساتھ برائی کی طرف راغب ہو جائے تو انہیں کہنا مت، اف بھی نہ کہو، انہیں برا مت دیکھو اور انہیں ساتھ آداب سے رہ، اور اپنے لیے ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا جذبہ رکھو اور کہہ دو، یا میرے رب انہیں میرے پاس بھی ایسی بھلائی دیجیے جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پرورش کیا۔ تہجد پڑھنے والا شخص اپنے رب کے سامنے خدا کی راہ میں عمل کرتا ہے، دعاؤں میں مصروف ہوتا ہے اور اپنی غفلت اور برائیوں سے توبہ کرتا ہے۔ اس طرح سے اللہ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھتا ہے اور اس کو روحانیت اور ہدایت عطا فرماتا ہے۔